أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ اس وقت خاک صاحب نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 62 کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، پس جو تجھ سے اس بارے میں اس کے بعد بھی جھگڑا کرے کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے، تو کہہ دے، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تمہارے بیٹوں کو بھی، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو بھی، اور اپنے نفوس کو اور تمہارے نفوس کو بھی، پھر ہم مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ سامعین کرام، یہ نجران کے عیسائیوں کا وفد ایک آیا تھا، اور انہوں نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور تبلیغ کی، اپنے جھوٹے عقائد کی، کیونکہ ان کے عقیدے تثلیث کا عقیدہ ہے، انہوں نے بنایا ہوا جھوٹا۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، نہ اس کی خدائی جو صفات ہیں ان میں کوئی داخل ہے۔ موسی مریم جو تھی وہ ایک اللہ تعالیٰ کی نیک برگزیدہ خاتون تھی، اور اس کو جب وہ کنواری تھی اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ذکی غلام، ایک نشان رحمت کی بشارت دی تھی۔ تو بہرحال ان باتوں کا ذکر صورت مریم میں اور صورت آل عمران میں اور بہت ساری دیگر جگہوں پر قرآن کریم میں ملتا ہے۔ لیکن جو نجران کے عیسائی تھے ان پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ اپنے عقائد پر وہ جمے رہے۔ تو پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اتمام حجت کر دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا تو بھی ان سے موالہ کرو، ان کو موالہ کی دعوت دو، ان کو بلاؤ کہ ہم مطلب اپنے بیٹوں کو بلائیں، وہ اپنے بیٹوں کو بلا لیں، آپ اپنی عورتوں کو بلا لیں، وہ اپنی عورتوں کو بلا لیں، اور آپ بھی اور وہ بھی سارے اکٹھے ہو کر پھر موالہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ تو بہرحال عیسائی اس موالہ سے بھاگ گئے، کیونکہ ہمیشہ اس قسم کے جو مبالے ہوتے ہیں یا مناظرے ہوتے ہیں، جو فریق جھوٹا ہوتا ہے، جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو وہ بھاگ جایا کرتا ہے، وہ سامنا نہیں حق اور ساتھ کے کر سکتا۔ تو اب میں آتا ہوں اپنے خطبہ جمعہ کی طرف کہ خاکسار نے 26 جون 2026 کا خطبہ جمعہ میں نے دیا تھا، اس کے بعد میں کیل سے باہر چلا گیا تھا۔ خاکسار نے اپنے 26 جمعہ 2026 کے خطبہ جمعہ میں منیر احمد اعظم صاحب اور فاضل جمال صاحب نے جو اس عاجز کو اور میری جماعت کو 21 نومبر 2011 کو موالے کا چیلنج دیا تھا، میں نے اس کا ذکر کیا تھا اور لوگوں کو بتایا تھا کہ بہت ساری باتیں اس نے منیر احمد اعظم صاحب نے کی کہ یہ عاجز اور میری جماعت اس کا موالے کا چیلنج قبول نہیں کرے گی، وہ سب جھوٹ بولتا رہا۔ تو بہرحال میں نے اپنا مورخہ 26 جون 2026 کے خطبہ میں سامعین نے سنا ہوگا، دوبارہ سن لیں۔ تو یہ سب اس نے جھوٹ بولے تھے، تو میں نے اس کا موالے کا جو چیلنج اس نے مجھے دیا میں نے قبول کیا اور میری جماعت نے قبول کیا، اور ساری باتیں الغلام.com نیوز نمبر 57 پر دوبارہ بھی سامعین اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا جو خطبہ جمعہ ہے، یہ 26 جون کا جو خطبہ جمعہ تھا اس کو عنوان تھا عبدالغفار جنبہ مئو ذکی غلام مسیح و زماں کو دیے گئے مخالفین کے مبالے اور ان کے نتائج، وہ حصہ اول تھا، یعنی مورخہ 26 جون 2026 کو جو میں نے خطبہ جمعہ پڑھا تھا، اور جس میں میں نے منیر احمد اعظم اور اس کے مرید جو اس کے ساتھی فاضل جمال کے دیے گئے مبالے کے چیلنج کا ذکر کیا تھا اور تفصیل بتائی تھی کہ پھر اس کا بعد کیا ہوا، کیا نتیجہ نکلا۔ تو سامعین کرام، آج مورخہ 24 جولائی 2026 کا جو خطبہ جمعہ ہے آج جو میں دے رہا ہوں، خاکسار آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک دوسرے جھوٹے مدعی مجدد صدی 15 ناصر احمد سلطانی کے مبالے کے چیلنج کا اب میں ذکر کروں گا۔ تو دوست احباب سامعین کرام جو ہیں، جو میرے خطبات سنتے رہتے ہیں، لیکچر سنتے رہتے ہیں، میرے مضامین پڑھتے ہیں الغلام.com پر، ان سے درخواست ہے سب سے کہ وہ الغلام.com پر نیوز نمبر 93 94 95 96 اور 151 اردو میں بتا دیتا ہوں کہ نیوز نمبر 93 94 95 96 اور 151، تو یہ ساری نیوز پڑھیں، اور وہاں پر جو یہ ناصر احمد سلطانی ایک جھوٹا مفتری اللہ بندہ ہے، جھوٹے دعوے کر کے بیٹھا ہوا ہے، مجدد صدی 15 ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن ہے جھوٹا۔ تو یہ سابقہ مبلغ ہے جماعت احمدیہ قادیان کا، جامعہ سے پڑھا بھی ہوا ہے، باہر بہت جھوٹا آدمی ہے۔ اس نے مجھ سے پہلے کتابیں منگوائیں، میں نے اس کو بھیجیں، لیکن اس کے بعد پھر یہ اپنے طور پر مفتری اللہ ہے، جھوٹا آدمی ہے، اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، علم ہی کوئی نہیں ہے۔ تو خاکسار نا، میں آج اس کے جو اس نے مجھے چیلنج دیا، اس نے بھی چیلنج دیا منیر احمد اعظم اور فاضل جمال کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا جھوٹا مفتری اللہ مدعی جو تھا مجدد صدی 15 بنا ہوا تھا، اس نے مجھے چیلنج دیا مبالے کا نا۔
تو میں نے وہ نیوز نمبر آپ کو بتا دی ہیں، وہ ساری سامعین پڑھ لیں، وہاں پر سب ذکر ہے۔ تو میں یہاں پر تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں۔ اس نے بلکہ جو میں پڑھتا نہیں ہوں، کیونکہ پڑھوں گا میں یہ 93، 94، 95، 96 اور 151، یہ تفصیلی باتیں ہیں۔ خطبے کا جمع تھوڑا، خطبے میں ٹائم بڑا تھوڑا ہوتا ہے، میں اگر وہ پڑھنا شروع کر دیا تو بڑی تفصیل زیادہ ہو جائے گی، اتنا وقت نہیں ہوتا خطبہ جمعہ میں۔ میں اس مفتری اللہ جو ہے نا، اس نے یہ جو مجھے چیلنج دیے تھے، میں اس کو سامعین کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اور سامعین سے بھی کہوں گا کہ جب آپ 93 نیوز نمبر، 94، 95، 96 اور 151 پڑھیں گے تو وہاں پر ساری یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ تو میں پہلے یہاں پر دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ مفتری اللہ، جھوٹا مدعی، مجدد صدی 5 کا جو بنا ہوا تھا، تو یہ اس نے مجھے، میں دکھا رہا ہوں سامعین کو کہ یہ اس نے مجھے میری طرف بھیجا، چیلنج دیا، مجھے مبالغ کا چیلنج دیا۔ اور دوسرا بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دوں، یہ بھی اس کا یہ بھیجا ہوا، تو یہ بھی دیکھ لیں۔ میں ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کروں گا خطبہ جمعہ میں بھی، میں اگر میرے لیے ممکن ہوا تو لوگوں کو میں دکھا دوں گا، وہ پڑھ بھی لیں خطبہ جمعہ میں۔ خطبہ جمعہ سٹاپ کر کے وہاں پر پڑھ بھی سکتا ہے آدمی۔ تو یہ دیکھیں، اور اس کے بعد میں سامعین سے کہوں گا کہ یہ اس نے الہام جو چھوڑے میرے متعلق، دیکھیں نا، یہ میں اب پڑھ کے سناؤں گا کہ یہ دیکھو میرے متعلق الہام اس کو آتے تھے۔ مفتری اللہ ایک نمبر کا جھوٹا آدمی، اور جامع آدمی، انبیاء کا پڑھا ہوا، اتنا بھی علم نہیں اس کو مذہب کا، اور جھوٹا دعوے کرتا پھر رہا ہے، اور مجدد بن کے جھوٹے طور پر صدی 5 کا بن کے بیٹھا ہوا۔ میں ان کا بھی ذکر کروں گا، تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ اپنا یہ جو میں نے لکھا ہوا ہے اس کے جواب میں، تو وہ سامنے وہاں پر پڑھ لیں۔ نیوز نمبر میں نے بتا دی ہیں، لیکن صرف میں اس کا جو اس نے مجھے چیلنج دیا وہ پڑھ کر سامنے کو سنا دیتا ہوں کہ یہ کیا چیلنج دیتا پھر رہا ہے مجھے۔ یہ لکھتا ہے، اس کی یہ ڈیٹ اس نے نہیں لکھی، میں سامعین کو بتا دیتا ہوں، یہ دیکھیں نا اوپر کوئی ڈیٹ نہیں ہے، لیکن میں اس میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ جب میں نے اس کو جواب دیا 93 جو میری ہے نا، اس میں 10 مارچ 2014 کو پھر میں نے اس کا جواب لکھا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2014 یہ جو ہے 10 مارچ 2014 سے پہلے اس نے میری طرف یہ بھیجا، تو میں نے پھر اس کے جواب میں اس کا مبالغے کا چیلنج قبول بھی کیا، اور میں لکھا بھی، اور نیوز نمبر 93 پر میں نے لکھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 مارچ 2014 سے پہلے کا یہ لکھا ہوا ہے، اس میں ڈیٹ نہیں اس کو ڈالی ہوئی۔ تو میں پڑھ کر سناتا ہوں آپ لوگوں کو۔ یہ لکھتا ہے کہ مفتری اللہ جھوٹا آدمی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں نا، یہ جو جھوٹ بولا ہے اس عاجز کے متعلق اس شخص نے، تو میں اس کی تحریر پڑھوں گا، لفظ با لفظ پڑھوں گا۔ نقل کفر نہ باشد، مطلب کہ میرے متعلق بد زبانی اور بک بک کرتا رہا ہے اپنی ان تحریروں میں، تو بہرحال جو اس نے بک بک کی اس عاجز کے متعلق، تو میں اسی طرح لفظ با لفظ اس کی پڑھوں گا۔ تو سامعین دیکھیں گے وہاں پر جو نیوز نمبر 93 ہے algoram.com پر 94، 95، 96 اور اسی طرح نیوز نمبر 151، وہاں پر یہ ساری باتیں ان کو مل جائیں گی۔ یہ شخص مفتری اللہ جو لکھتا ہے اس عاجز کو مخاطب کر کے، نام نہاد مسلم موعود کذاب و مفتری اللہ عبدالغفار جمبا کو مبالغہ کی چیلنج کا اعلان۔ میں اس کا یہ سامنے کو پھر دکھا کو میں پڑھ رہا ہوں۔ آگے لکھتا ہے، میں ناصر احمد سلطانی مجدد وقت خدائے ذوالجلال کی قسم کھا کر بیان دے رہا ہوں کہ مجھے حق الیقین ہے کہ میں خدا کا سچا نمائندہ اور خلیفہ ہوں، جبکہ عبدالغفار جمبا جھوٹا اور مفتری اللہ ہے۔ قادر و قدیر خدا نے ہی مجھے وحی و الہام کے ساتھ اسلام کی تجدید کے لیے مامور فرمایا ہے۔ بفضل اللہ تعالیٰ میں نے اس معاملہ میں ہرگز دروغ گوئی اور جھوٹ سے کام نہیں لیا۔ اگر تو نے دروغ گوئی اور جھوٹ سے کام نہیں لیا، تو اس کو جیلن کو پھرنا، یا تین سزائے موت ہو گیا، یا تم ہلاک ہو چکے ہیں، یا جیل سے بیٹھا ہے، تو یہ سب جھوٹ بول رہا ہے یہاں پر۔ آگے لکھتا ہے، بفضل اللہ تعالیٰ میں نے اس معاملہ میں ہرگز دروغ گوئی اور جھوٹ سے کام نہیں لیا۔ میرے ساتھ ہونے والا خدا کا کلام سچا ہے، اس پر میں اسی طرح ایمان رکھتا ہوں
جس طرح خدا کی طرف سے نازل ہونے والی تمام وحیوں پر اور سب سے عظیم وحی قرآن کریم پر، یہ بھی اسی خدا کی وحی اور کلام ہے جس نے قرآن کریم نازل کیا۔ امت محمدیہ میں دیگر اولیاء اللہ پر نازل ہونے والے کلام کی طرح مجھ پر نازل ہونے والا کلام بھی قرآن وحی کا سچا خادم ہے۔ اس وقت دنیا کی نجات اسی سے وابستہ ہے کہ وہ مجھے بطور معمور و امام زمانہ قبول کرے۔ مجھے خدا نے الہام فرمایا ہے، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما، کہ تو جہاں ناقص لوگوں کے لیے پیر کامل ہے۔ پیر کامل صاحب تو جیلوں کا کرتا پھرتا، میں سامعین کو بتا دیتا ہوں، پتہ ہوگا بعد میں تفصیل سے بتاؤں گا، کہ یہ جو پیر بنا پھرتا تھا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما، جیلن کی کرتا پھرتا یہ پیر کامل، یہ ضمنی سی بات میں نے بتائی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تو جہاں ناقص لوگوں کے لیے پیر کامل ہے، یعنی وہ تیری پیروی میں ہی خدا تک پہنچ سکتے ہیں، وہاں کامل لوگ بھی تیری رہنمائی کے محتاج ہیں، اور تیری رہنمائی سے ہی وہ اپنی کاملیت قائم رکھ سکیں گے۔ سب جھوٹ بول رہا ہے۔ آگے لکھتا ہے، اے خدا، اے میرے پیارے خدا، تیری عطا کردہ رہنمائی اور تیرے ارشادات کی روشنی میں نے نام نہاد مسلم موعود و کذاب عبدالغفار جمبا کو حق کی طرف بلایا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، جھوٹا آدمی۔ آگے کہتا ہے، اس کو تقریر کے ذریعے سے بھی سمجھانے کی کوشش کی اور تحریر کے ذریعے بھی۔ وہ سمجھانے کی کوشش نہیں کی، میں سامعین کو بتاتا ہوں، پسانے کی کوشش کی اس نے، اس عاجز کو، صادق کو۔ تو یہ لکھتا ہے، اس کو تقریر کے ذریعے بھی سمجھانے کی کوشش کی اور تحریر کے ذریعے بھی۔ اس کو نرم الفاظ میں بھی سمجھانے کی کوشش کی اور سخت الفاظ میں بھی، مگر وہ کسی طرح بھی حق کو قبول نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اپنی بد زبانی، شرارتوں اور تمسخر میں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ وہ خدا کے سچے خلیفہ و مجدد یعنی اس عاجز کی راہ میں روکیں پیدا کرنے کی شیطانی کوششوں میں مصروف رہتا ہے۔ ایک پرلے درجہ کا جھوٹا آدمی ہے۔ آگے لکھتا ہے، نیز میری دشمنی کے ساتھ ساتھ وہ مخلوق خدا کو اپنے مکر و فریب کے جال میں پھنسانے کی کوششوں میں مسلسل لگا رہتا ہے۔ میں کذاب و مفتری علی اللہ عبدالغفار جمبا کے ساتھ، نعوذ باللہ من ذالک، جھوٹا آدمی ہے، کے ساتھ انفرادی مبالغہ کا اعلان کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اے خدا، ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے دوسرے کی زندگی میں عبرت ناک سزا موت دے، تاکہ تیری مخلوق اس کے شر سے محفوظ ہو جائے اور سچے کی قبولیت میں آسانیاں پیدا ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ دیکھو نا سامعین کرام، سن رہے ہیں، یہ جھوٹا آدمی مجھے مبالغے کا چیلنج دے رہا ہے اور خدا سے دعا کر رہا ہے۔ آگے نوٹ لکھتا ہے، اگر کذاب و مفتری اللہ نعوذ باللہ من ذالک عبدالغفار جمبا بھی اسی طرح کے الفاظ اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے اپنا اعلان مبالغہ اپنی ویب سائٹ اور دیگر ممکنہ ذرائع استعمال کرتے ہوئے شائع کر دے، تو ہمارے مابین یہ مبالغہ شروع ہو جائے گا۔ اس کے اعلان شائع نہ کرنے کی صورت میں وہ جھوٹا متصور ہوگا۔ وہ ایک عرصہ سے نام نہاد چیلنج دیتا رہا ہے، مگر مقابلہ کے وقت طرح طرح کے ہیلے بہانے اختیار کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ سب جھوٹ بول رہا ہے۔ میں تو میدان میں شیروں کی طرح کھڑا ہوں، آج سے نہیں، اپریل 1993 سے مرزا طاہر کے آگے میں نے اپنا مقدمہ رکھا، ساری لوگ جانتے ہیں، اور اپریل 1993 سے ہی یہ عاجز میدان میں شیروں کی طرح کھڑا ہوا ہے۔ کسی کو جرت نہیں ہوئی میرے ساتھ بات کرنے کے لیے، نہ قادیانی جماعت کو، نہ لاہوری جماعت کو، نہ یہ جھوٹے مدعیان جو بنے پھرتے ہیں، صدی 5 دام ہجری کی جو مجدد بنے ہوئے ہیں، نہ ان کو جرت ہوئی۔ آگے کہتا ہے یہ بندہ، وہ آج تک میرے ساتھ زبانی بات کرنے کی جرت نہیں کر سکا، اگر اس میں ہمت ہے، بلکہ میری طرف سے اسے دعوت ہے کہ مبالغہ سے پہلے میرے ساتھ بطور اتمام حجت مختلف موضوعات پر زبانی بات کرے، خصوصاً 3 مواضع پر، یعنی ختم نبوت، مکالمہ و مخاطبہ اور مسلم موت پر۔ بصورت دیگر اب آخر الحیل مبالغہ ہی ہمارے درمیان فیصلہ ہوگا۔ آگے نیچے لکھتا ہے، یاد رہے کہ منیر احمد عظیم آف
مارشس کے ساتھ عبدالغفار جمبا ایک مبالغہ میں پہلے ہی ناکامی کا منہ دیکھ چکا ہے. میں کہاں ناکام ہوا ہوں؟ ناکام تو میرے مخالفین ہوئے ہیں جو مجھے مبالغ کا چیلنج دیتے پھر رہے تھے. اور منیر احمد اعظم یا عظیم وہ بھی ذلیل اور رسوا ہوا ہے اس سازش کو مبالغ کا چیلنج دے کے. خطبہ جمعہ 26 جون جو میں نے دیا ہے 2026 کا، وہاں پہ سنیں لوگ کہ اس کا نتیجہ کیا آپ نکلا. آگے جھوٹا آدمی کہتا ہے یعنی اس کی 2 سال کی متضررانہ و مباحلانہ دعاؤں کو خدا نے نہ سنا بلکہ ان دونوں کے منہ پر دے مارا. منیر احمد عظیم اور عبدالغفار جمبا دونوں ایک دوسرے کا منہ چڑھانے کے لیے آپ آمنے سامنے موجود ہیں، لیکن یہ بھی ہونا ہی تھا. خدا نے اپنا کلام پورا کرنے کی خاطر اس خبیث، دیکھیں نا یہ کتنا گند بک رہا ہے اس سازش کے متعلق. سامعین کو میں لفظ بلفظ پڑھ کر سنا رہا ہوں اس خبیث آدمی کا جو اس نے بک کی ہے میرے متعلق. یہ کہتا ہے لیکن یہ بھی ہونا تھا کہ خدا نے اپنا کلام پورے کرنے کی خاطر اس خبیث جڑی بوٹی عبدالغفار جمبا کو میری مد مقابل کھڑا کرنا تھا تاکہ خدا میرے ذریعے اس کی جڑ اکھیڑ کر اپنا سچا کلام پورا فرمائے. واللہ خیر الماکرین. الحمد للہ رب العالمین. سامنے کرام یہ میں نے لفظ و لفظ اس کا جو اس نے بک کی ہے اس سازش کے متعلق اور اپنا مبالغ کا چیلنج بھی دیا، میں نے لفظ آپ سامنے کو پڑھ کر سنایا. 93 نیوز نمبر 93 جو الغلام.com پر آپ دیکھیں گے یا پڑھ لینا وہاں پر نا، میں نے لفظ پڑھا ہے. سب بکواس کی ہے اس سازش نے، اس سازش کے متعلق جڑی بوٹی تو فلاں تھی یہ تو وہ. اچھا ایک یہ تو انہیں پڑھ دیا. اس کے بعد نیوز نمبر 94 یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس میں یہ کیا بک کرتا ہے وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام نہاد مسلم موعود کذاب و مفتری اللہ. نعوذ باللہ من ذالک. عبدالغفار جمبا کے ساتھ انفرادی مبالغہ کا اعلان. وہ کہتا ہے، لکھتا ہے، میں ناصر احمد سلطانی مجدد وقت خدائے ذوالجلال کی قسم کھا کر بیان دے رہا ہوں کہ میں حق الیقین پر ہوں کہ میں خدا کا سچا نمائندہ اور خلیفہ ہوں، جبکہ عبدالغفار جمبا جھوٹا اور مفتری اللہ ہے. اگر عبدالغفار جھوٹا جمبا مفتری اللہ ہے تو تم سچا نمائندہ ہے، تو تو جیلن کی کردہ ہوں پھر دوں، یا تو تم مر چکے ہیں. میں نہیں پتہ پوری تفصیل کو، مجھے نہیں پتہ اس کا کیا بنا ہے، اس دنیا سے گزر چکا ہے یا اس وقت ذلیل خوار ہوتا پھر رہا ہے جیلوں میں، اسلام آباد میں، پنڈی میں یا جہاں بھی ہے. تو اب یہ بکواس یہاں پر یہ کیا کرتا پھر رہا ہے اس سازش کے متعلق. آگے لکھتا ہے، قادر و قدیر خدا نے ہی مجھے وحی و الہام کے ساتھ اسلام کی تجدید کے لیے معمور فرمایا ہے. ایک نمبر کا مفتری اللہ جھوٹا آدمی ہے. تو تینوں کتنے اللہ نے معمور فرمایا؟ تو تو نسویں جامع احمدیہ چوں مبلغ بن کے پھر تینوں باہر نہیں بھیجا جماعت احمدیہ کا آدمیوں نے کسی یورپین ملک میں مبلغ کے طور پر، تو باغی ہو گئے. تو پھر ہم دعوے کرنے شروع کر دیتے. آگے لکھتا ہے، بفضل اللہ تعالیٰ میں نے اس معاملہ میں ہرگز دروغ گوئی اور جھوٹ سے کام نہیں لیا. میرے ساتھ ہونے والا خدا کا کلام سچا ہے. تو پھر تو جیلن کیا پھیردان کر رہا اس وقت؟ اگر کلام اگر سچا تھا تیرے پر نازل ہوا ہے، تیرے نفس دا اور شیطانی باتیں نہیں تھیں. آگے کہتا ہے، اس پر میں اسی طرح ایمان رکھتا ہوں جس طرح خدا کی طرف سے نازل ہونے والی تمام وحیوں پر، اور سب سے عظیم وحی قرآن کریم پر بھی. اسی خدا کی وحی اور کلام ہے جس نے قرآن نازل کیا. امت محمدیہ میں دیگر اولیاء اللہ پر نازل ہونے والے کلام کی طرح مجھ پر نازل ہونے والا کلام بھی قرآنی وحی کا سچا خادم ہے. اس وقت دنیا کی نجات اسی سے وابستہ ہے کہ وہ مجھے بطور معمور و امام قبول کرے. تو ایک نمبر کا جھوٹا آدمی ہے. تینوں قبول کرنا تو جیلا یبدا پھرنا اگر تو تم زندہ ہے تو دنیا سے سزائے موت پا کے، نہیں تو تم ہلاک ہو چکے ہیں. یہ بھی خبریں ہیں، بعض لوگوں نے بتایا ہے اپنے علم کے مطابق جو ان کو معلومات تھیں. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے خود کہا کہ یہ جیل میں مر چکا ہے. اب دیکھیں نا، حقیقت کو اللہ جانتا ہے، یہ مر چکا ہے، گزر گیا اس دنیا سے، یا ابھی زندہ ہیں، لیکن اس کو سزائے موت بہر اس کو ہوئی ہے. اسلام آباد کی جو ایک انشتاد دہشت گردی کی عدالت نے اس کو دی ہوئی ہے. آگے میں بتاتا ہوں پڑھ کے. کہتا ہے، ناک سانرا پیرے کا عمل
کاملانہ رہنما، کہ تو جہاں ناقص لوگوں کے لیے پیر کامل ہے، یعنی وہ تیری پیروی میں ہی خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ وہ تیری پیروی میں کوئی جیل تک جا سکتا ہے، خدا تک نہیں وہ پہنچ سکتا۔ ناصر احمد سلطانی اگر تو زندہ ہے، میں تمہیں اس خطبہ جو کہہ رہے ہیں، تیری پیروی بندہ کو جیل تک جا سکتا ہے، خدا تک نہیں پہنچ سکتا، جس طرح تو جیل سے بیٹھا۔ آگے کہتا ہے وہاں کامل لوگ بھی تیری رہنمائی کے محتاج ہیں، اور تیری رہنمائی سے ہی وہ اپنی کاملیت قائم رکھ سکیں گے۔ اے خدا، اے میرے پیارے خدا، تیری عطا کردہ رہنمائی اور تیرے ارشادات کی روشنی میں میں نے عبدالغفار جمبہ کو حق کی طرف بلایا، اس کو تقریر کے ذریعے بھی سمجھانے کی کوشش کی اور تحریر کے ذریعے بھی، اس کو نرم الفاظ میں بھی سمجھانے کی کوشش کی اور سخت الفاظ میں بھی، مگر وہ کسی طرح حق کو قبول کرنا نہیں چاہتا، بلکہ اپنی بدزبانی، شرارتوں اور تمسخر میں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ وہ خدا کے سچے معمور و امام و مجدد، یعنی اس عاجز کی راہ میں روکے پیدا کرنے کی شیطانی کوششوں میں مصروف ہے۔ نیز میری دشمنی کے ساتھ ساتھ وہ مخلوق خدا کو اپنے مکر و فریب کے جال میں پھنسانے کی کوشش میں مسلسل لگا رہتا ہے۔ یہ سب جھوٹ اور بکواس کر رہا ہے۔ اب جیل میں یا تو وہ ہلاک ہو چکا ہے، یہ سزائے موت اس کو ہوئی ہے، اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اس کو سزائے موت دی ہوئی ہے، تو میں آگے جا کر بتاؤں گا۔ اب پتہ نہیں یہ جیل میں بیٹھا ہے یا اس کو سزائے موت ہو چکی ہے، پھانسی لگ چکا ہے یا کیا ہے۔ تو یہ سب بکواس وہ کر رہا ہے اس عاجز کے متعلق، تو سب جھوٹ بول رہا ہے، نہ اس کا خدا سے کوئی تعلق، نہ اس کو کوئی وحی اور الہام ہوتا ہے، پرلے درجے کا جھوٹا آدمی ہے۔ آگے لکھتا ہے، چنانچہ میں سامعین کو دکھا بھی دوں گا، میں اس کی لفظ بلفظ پڑھ رہا ہوں تحریر۔ آگے کہتا ہے، چنانچہ میں ناصر احمد سلطانی، نام نہاد مسلم موعود و کذاب و مفتری اللہ نعوذ باللہ من ذالک، عبدالغفار جمبہ کے صدر، آج مورخہ 11 مارچ 2014 سے انفرادی مبالغہ کا اعلان کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اے خدا، ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے دوسرے کی زندگی میں عبرت ناک موت دے۔ سلطانی صاحب کتنے ہیں تم اس ٹائم؟ میں تم پنجابی کہہ رہا ہوں، تم بھی پنجابی سمجھنا اور باقی لوگ بھی سمجھتے ہیں، کتنے ہیں تم؟ جی تم مبالغہ کیتا ہے اور دعا کی ہے خدا، پھر کتنے تین پہنچایا ہے؟ یہ عاجز کھڑا ہوا ہے اس دنیا میں، شیروں کی طرح للکار رہا ہے اپنے مخالفین کو، اور کوئی میرا مخالف میرا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں ہر وقت کیل میں، فرینکفرٹ میں، لندن میں، ہر جگہ مخالفین سے مبالغہ کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، کوئی بھی مخالف تیار نہیں ہے، اور تو کتنے بیٹھا؟ آگے کہتا ہے، تاکہ تیری مخلوق اس کے شر سے محفوظ ہو جائے، یعنی اس عاجز کی شر سے وہ کہہ رہا ہے، اور سچے کی قبولیت میں آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ ہو گئی ہیں آسانیاں پیدا؟ ناصر سلطانی صاحب کہاں ہو تم؟ اے قادر و قدیر خدا، عبدالغفار جمبہ اور اس عاجز ناصر سلطانی سے جو جھوٹا ہے، اس کے حق میں اپنے پیارے امام و مسیح موعود السلام کے درج ذیل الفاظ پورے فرما، آمین۔ تو یہ جو الفاظ اس نے مسیح موعود السلام کے لکھے ہیں، تو وہ میں نے اپنے یہ جو نیوز نمبر 93 ہے اس میں بھی وہ لکھے ہوئے ہیں، میں نے بھی لکھے ہیں، کیونکہ کلیئر میں نے لکھا ہے، میں وہاں سے پڑھ کر اس کا لکھا ہوا ہے، پڑھا نہیں جا رہا کیونکہ باریک ہے لکھا ہوا، تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ لکھتا ہے، یہ جو الفاظ ہیں، یہ حقیقت المہدی روحانی حسین جلد 14 صفحہ 434 پر حضور علیہ السلام، امام مہدی و مسیح موعود السلام یا محمدی مریم حضرت مرزا غلام السلام فرماتے ہیں، اے قدیر و خالق و ارض و سما، اے رحیم و مہرباں و رہنما۔ یہ سلطانی نے اپنے کہ جو مجھے بھیجا نا، اس میں وہ یہ الفاظ وہ مرزا غلام السلام کو لکھے، میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اے قدیر اور زمین و آسمان کے خالق خدا، اے رحمائی فرمانے والے رحیم و مہربان خدا، اے کہ می داری تو بر دلہا نظر، اے کہ آج تو نیست چیز مستتر، اے میرے خدا تیری دلوں پر نظر ہے، اے میرے خدا تجھ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ گر تو می بینی میرا پر فسق و شر، گر تو دی داستی کے ہستم بد گہر، اگر تو مجھے
فس کو شر میں مبتلا سمجھتا ہے، اگر تو مجھے ایک بد گہر یعنی بد ذات اور کمینہ دیکھتا ہے، پارا پارا کن من بدکار را، شاد کن ای زمرائے اغیار را، تو پھر مجھ بدکار کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے میرے مخالفوں اور دشمنوں کو خوش کر دے۔ سلطانی صاحب کتنے بیٹھا تو خدا نے پھر اس موالا جڑا تو ملنا کیتا ہے وہ نتیجہ کیا ظاہر کیتا ہے؟ یا تو ہلاک ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں اپنی موت جیل سے، یا پھر سزائے موت یا پھر انتظار تو کر رہے ہیں۔ تینوں کس نے سزائے موت ہوئی ہے؟ پھر میں تو شیروں کی طرح کھڑا ہوں اور دنیا کو حق اور سچ کی طرف بلا رہا ہوں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب دیکھ لیا نا جو تو نے دعا کی ہے مرزا غلام صاحب کے الفاظ میں، پھر تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تو آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بر دل شاں ابر رحمت ہا ببار، ہر مراد شاں بفضل خود برار، میرے دشمنوں کے دلوں پر رحمت کی بارش برسا اور ان کی ہر مراد کو بھی پوری فرما دے۔ آتش افشاں بر در و دیوار من، دشمنم باش و تبا کن کار من، میرے گھر کی در و دیوار پر آگ نازل کر میرے دشمنوں کو خوش اور میرے کام کو تباہ و برباد کر دے۔ ناصر احمد سلطانی صاحب، پھر یہ آپ نے یہ جو میں نے ابھی آپ کا پڑھا ہے، یہ آپ نے مرزا غلام صاحب کی یہ شعر لکھے ہوئے ہیں، آپ نے جو چیلنج مجھے دیا، اور مرزا غلام صاحب کے الفاظ میں یہ تو جو اللہ کی کو پکارا ہے تو پھر اللہ نے فیصلہ کر دیا، کہاں ہو تم آج میں پڑھ کر سناتا ہوں سامعین کو آگے کیا کہتا ہے۔ کہنا کیا ہے، بک بک کرتا ہے۔ تو آگے لکھتا ہے، حضرت اقدس علیہ السلام کے درجے بالا سے اگلے اشعار کا مفہوم اپنے حق میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اے میرے پیارے خدا، تو جانتا ہے کہ تو نے ہی مجھے اپنے بندوں میں سے چنا ہے، نیز یہ کہ میرا قبلہ تیرا ہی آستانہ ہے۔ تو نے دیکھا ہے کہ میرے دل میں تیری محبت جاں گزی ہے، مگر دنیا پر وہ ایک سربستہ راز ہے۔ یہ مرزا غلام صاحب کے اشعار کا ہی ترجمہ کر رہا ہے۔ میرے ساتھ اسی محبت کا معاملہ کر کہ تو اپنی اور میری محبت کے راز سے پردہ اٹھا دے۔ تو جیل چ یبدا پھرنا، تکے کھانا پھرنا، یا تو مر چکے ہیں، تین سزائے موت ہوئی ہے انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد اے تو مرزا صاحب نے جو دعا کی تھی اپنے حق میں وہ قبول ہوئی، اللہ نے قبول کی زندگی میں ان میں۔ تو تم ہی وہی الفاظ وہ شعر پڑھے ہیں پھانسی دے مرزا غلام صاحب علیہ السلام کے، جب تو نے میرے ساتھ موالا کیا تو ظاہر ہو گیا موالے کا نتیجہ کہ کہاں پر ذلیل اور رسوا ہوتے پھر رہے ہو۔ آگے کہتا ہے، اے وہ جو ہر حق کے متلاشی تک پہنچ جاتا ہے، تو ہر محبت کا سوز رکھنے والے کے سوز سے واقف ہے۔ وہ تعلقات جو میں نے تیرے ساتھ رکھے ہیں اور جو محبتیں میں نے اپنے دل میں کاشت کی ہیں، ان کی روح سے تو ہی میری بریت کے لیے باہر نکل۔ اے وہ جو میری پناہ گاہ اور ملجا و ماوا ہے، وہ آگ جو تو نے میرے دل میں جلائی ہے، اسی کے دم سے تو نے اپنے غیر جلا دیے ہیں۔ اسی آگ کے ساتھ تم میرے چہرہ پر جلوہ گر ہو جا اور میری شب تاریک و تار کو دن میں بدل دے۔ تو اس اندھے جہان کی آنکھیں بھی کھول دے۔ اے شدت سے پکڑنے والے، تو اپنی طاقت دکھا اور آسمان سے اپنے نشان کا نور دکھا۔ سلطانی ناصر سلطانی صاحب، اللہ نے پھر وہ نشان دکھلاتا نا، اپنی طاقت جی تو کی ہے منگی ہے انہیں دکھاتی، اور یا تو ہلاک ہو چکے ہیں اس ٹائم، یا پھر اسلام آباد کی دہشت گردی عدالت نے جڑی تین سزائے موت دیتی ہے وہ تو کرتا پھر رہا ہے۔ اپنے باغ کا ایک پھول دکھا، مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ دنیا فسق و فساد سے بھر گئی ہے۔ غافلوں کو اپنی موت کا وقت یاد نہیں، یہ حقائق سے غافل و نابلد ہیں، بچوں کی طرح قصوں کی طرح ان کا میلان ہے۔ اپنے پیارے کی محبت ان کے دلوں سے ٹھنڈی ہو چکی ہے، اور ان کے دل کوئے دوست سے منہ موڑ چکے ہیں۔ سیلاب ٹھاٹھیں مار رہا ہے اور رات تاریک و تار ہے، تو اپنی مہربانیوں سے سورج لے آ، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ مرزا غلام صاحب کے کچھ شعروں کو لکھا بھی ہے، وہ میں نے پڑھ کر سنا دیا، ترجمہ بھی سنا دیا سامعین کو۔ آگے بھی کچھ مرزا غلام صاحب کے کچھ شعر ہی ہوں گے جن کا انہیں ترجمہ لکھا ہے۔
آگے لکھتا ہے آگے لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، آمین یا رب العالمین۔ ناصر احمد سلطانی صاحب، پتہ لگ گیا آپ کو کہ لعنت پڑ چکی ہے آپ پر، اللہ نے کیسے لعنت ڈالی ہے آپ پر، اور کہاں ہے تو؟ اگر تو زندہ ہے تو سزائے موت پا چکا ہے، اس وقت جیل میں ذلیل اور رسوا ہوندہ پھر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ لعنت ہے اللہ کی، اور یا پھر تم پھر پھانسی پا چکے ہیں۔ تو یہ آپ نے مجھے مبالغہ کا دعوت دی تھی، اور میں نے اس کا جواب دیا۔ پھر میں سامعین کو کہتا ہوں کہ یہ نیوز نمبر 93، 94، 95، 96 اور نیوز نمبر 151 پڑھیں الغلام.com پر۔ یہ ساری وہاں پر یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا، وہاں پر یہ آپ سب لوگ یہ پڑھ لیں گے، دیکھیں گے یہ سب اس نے بکواس کی ہوئی ہے سارے اس کے متعلق۔ تو پھر اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ آگے لکھتا ہے ناصر احمد سلطانی، معمور من اللہ، معمور من اللہ تو جیل کی یبدا پھرنا، یا تو گزر ہو چکا ہے اس دنیا سے، معمور من اللہ نہ اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کرتا ہوں گا۔ ناصر احمد سلطانی معمور من اللہ و امام زمانہ و مجدد وقت و امیر جماعت احمدیہ حقیقی آف جنگ پنجاب پاکستان حال سری لنکا 11 مارچ 2014۔ سامعین کرام، یہ میں نے پڑھ دیا، یہ لفظ بلفظ پڑھا اس کا، آگے نیچے بھی لکھتا ہے، کوئی نوٹ ہے اس کا دیا ہوا، وہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ لکھتا ہے نمبر 1، یاد رہے کہ اگر عبدالغفار جمبا آج ہی اس مبالغہ کو قبول کرنے کا اعلان کرے تو آج سے ہی یہ مبالغہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 11 مارچ 2014 کی یہ ڈیٹ ڈالی ہوئی ہے۔ دوسرا، انفرادی مبالغہ کی مدت مقرر نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ لیخ رام کی طرح اللہ کوئی مدت بتا دے۔ اللہ نے لیخ رام کے لیے 6 سال کی مدت بتائی، مگر وہ اپنی بد زبانی کی وجہ سے 5 سال میں ہی مارا گیا۔ اگر عبدالغفار جمبا 1 سال کی مدت پر اصرار کرتا ہے تو جماعتی مبالغہ کی طرف آ جائے۔ جماعتی مبالغہ کی مدت 1 سال ہے، اور اپنی جماعت اور اپنے گھر میں سے کم از کم 3 مردوں، 3 عورتوں اور 3 بچوں کے نام، ایڈریس اور ان کی رضامندی شائع کر دے تو میں جماعتی مبالغہ کے لیے بھی تیار ہوں انشاءاللہ العزیز۔ آگے نمبر 3، اکثر احباب اپنی لا علمی کی وجہ سے مبالغہ کے اصولوں کے خلاف بعض باتوں پر زور دے رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ میرا آرٹیکل پڑھ لیں، انگلش اور اردو آرٹیکلز کے لیے درج لنک ہے اگر نیچے دیا ہوا۔ بہرحال یہ میں اسے پڑھا نہیں جاتا تو میں لوگوں کو دکھا بھی دوں گا، خطبہ جمعہ میں دکھا دوں گا۔ باقی میں نے بتا دیا ہے کہ خاکسار کی نیوز نمبر 93، 94، 95، 96 اور 151 نیوز پڑھیں، وہاں پر یہ ساری چیزیں جو میں پڑھ رہا ہوں وہاں پر موجود ہوں گی۔ اس نے چیلنج دیا مجھے مبالغے کا، اور سامعین کرام آپ لوگوں نے پھر دیکھ لیا میں نے اس کا چیلنج قبول کیا، اور میں نے بھی اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے اور اس مفتری اللہ کے درمیان فیصلہ کر، اور فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد میں سامعین کرام اس کی کچھ یہ خواب بھی اس نے اپنے الہام بھی میرے متعلق میں سنا دیکھے نا، ان کو خواب بھی آئے میرے متعلق، ان کو الہام بھی ہوتے رہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ جو اپنی نیوز نمبر میں نے ذکر کیا وہاں پر یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو ملیں گی۔ لکھتا ہے عبدالغفار جمبا نام نہاد مسلم موت کے بارے میں پیشگوئیاں پارٹ 1۔ یہ دیکھیں میں وہی لفظ بلفظ پڑھ رہا ہوں، یہ پیشگوئی کرتا پھر رہا تھا جھوٹا آدمی۔ 12 دسمبر 2011 عبدالغفار جمبا اور ان کی اہلیہ کو خواب میں دیکھا اور الہام ہوا۔ یہ الہام بھی اس کو ہوتا تھا، لعنتی آدمی۔ الہام، ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ آگے نیچے نوٹ، اس کے بعد 17 دسمبر 2012 کو عبدالغفار جمبا اور اس کی جماعت کو کھلا خط لکھ کر دعوت تسلیم دی گئی۔ آگے لکھتا ہے 12 فروری 2012 الہام، یہ الہام اس کا سنا رہا ہے، لکھ رہا ہے، آج ناصر بریکٹ میں لکھا ہے یعنی میں، یا تم بریکٹ میں یعنی جمبا اللہ کے نمائندے ہو۔ نیچے لکھتا ہے میرے منہ سے الفاظ قدر ناراضگی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ آگے نوٹ لکھتا ہے نیچے، یہ الہامی الفاظ اللہ کی ناراضگی کے تھے جو اللہ کی طرف سے میری زبان سے ادا کروائے گئے۔ تم پھر اتنے جیلوں کو یبدا کیوں پھرنا ہے اس تم سزائے موت پا کے؟ یا تو ہلاک ہو چکے ہیں، اس دنیا تو جا چکے ہیں، اللہ جانتا ہے اس بات کو، مجھے نہیں پتا پاکستان کی صورتحال کا، لیکن یہ دنیا جانتی ہے کہ یہ سزائے موت پا چکا ہے۔
اور 8 جنوری 2021 کو انسداد دہشت گردی کی عدالت اسلام آباد نے اس کو سزا دی تھی، سزائے موت۔ تو آگے کہتا ہے یعنی یہ الہامی الفاظ اللہ کی نوازگی کے تھے جو اللہ کی طرف سے میری زبان سے ادا کروائے گئے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ اس کے جھوٹے لوگ بھی دعوے کر کے بیٹھ جاتے ہیں دنیا میں۔ عبدالغفار جمعہ کو چاہیے تھا کہ اللہ کے سچے نمائندہ کو قبول کرنے میں تاخیر نہ کرتا، مگر اس میں تو کوئی ساتھ مندی اور نیک فطرتی تھی ہی نہیں جو اس کے کام آتی۔ جمعہ کی خاموشی اس کا جرم بنتی کی، اور لانتی ہے تو حلام چھڑدا رہے ہیں، پسانے کی کوشش کی ہے نا اس عاجز کو، صادق کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے چلہ اور شارفوں میں جو پیش ہوئی محمدی مریم پر نازل ہوئی تھی، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ اللہ نے اس عاجز کو اس کے مستاق بنایا، تو اس کو تو یہ ڈراندہ پھرنا اپنے الہام دکھا کے لکھ کے مطلب پسانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہے ایک نمبر کا لانتی آدمی ہے، تو جھوٹا آدمی ہے۔ آگے میں سامنے کرا، میں اس کے لفظ اس کے الہام پڑھ رہا ہوں جو اس نے چھڑے اور لکھے۔ آگے نیچے لکھتا ہے 28 اپریل 2012 کشف، یہ کشف ہی دیکھتا تھا میرے متعلق، کہتا ہے دیکھا کہ عبدالغفار جمبا کا معاملہ جڑی بوٹی کے پودے جیسا ہے، میں نے زمین میں سے اس کو جڑ سے نکال لیا ہے۔ مجھے اس کے نکالنے میں اس لیے بھی دقت نہیں ہوتی کیونکہ کافی پانی دے کر زمین کو خوب نرم کر دیا گیا تھا، وہ کافی جڑ پکڑ رہا تھا، یوں لگتا ہے زمین اس کے نکلنے سے بہتر ہو گئی ہے اور اس کام کی بہتر زمین میسر آ گئی ہے، نیز زمین کو بھی سکون ملا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لوگ سن لیں، ٹھیک ہے نا، میں نے پارٹ 1 پڑھ دیا اس کی، الہام جو لکھتا ہے میرے متعلق پیشگوئی کرتا ہے، پارٹ 1 ہے۔ اب انشاءاللہ آپ لوگ نا غالباً یہ نیوز نمبر 151 میں یہ دیکھ لیں گے، آپ پڑھیں وہاں پر۔ یہ تو پارٹ 1 تھا اس کا، اب پارٹ 2 پیشگوئیاں دی یہ اس عاجز عبدالغفار جمبا کے متعلق دیکھ لیں۔ تو لکھتا ہے عبدالغفار جمبا نام نہاد مسلم موت کے بارے میں پیشگوئیاں پارٹ 2۔ سامعین کرام سن لیں یہ اس عاجز کو موالے کے چیلنج دینے والے کا پھر انجام اینڈ کیا ہوا، اور یہ کیا کہتا ہے پارٹ 2 میں۔ 13 مئی 2012 کشف بھی دیکھتا تھا، دیکھا کہ عبدالغفار جمبا نام نہاد مسلم موت بریکٹ میں لکھتا ہے، اور میں بات کر رہے ہیں عبدالغفار جمبا قیامت کے دن کا ذکر کرتا ہے، تو میں اسے کہتا ہوں قیامت کا دن آئے۔ میری مراد ہوتی ہے کہ قیامت کا دن آئے تو صحیح، سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ناصر احمد سلطانی صاحب اور اس کی اہل و عیال جتنے بھی ہیں، جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، میں سب سے کہتا ہوں ہو گیا ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ اب بھی میں اس کے اہل و عیال کو کہتا ہوں کہ ابھی بھی آپ لوگ سمجھ جاؤ، ایک گمراہی سے باہر آ جاؤ، اس سچے اور صادق کو قبول کر لو، اسی میں اللہ تعالیٰ کی آپ کو رضا ملے گی۔ جو اس شخص نے چاہا اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کر کے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، تو ہو چکا ہے۔ تو پھر میں پڑھ دیتا ہوں اس کے الفاظ، وہ کہتا ہے میری مراد ہوتی ہے کہ قیامت کا دن آئے تو صحیح، سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، اور تجھے اپنی قدر و قیمت کا اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر وہاں بھی رسوائی تیری مقدر میں ہے۔ سلطانی صاحب میری مقدر میں رسوائی ہے کہ یا تیرے میں تھی؟ اب کیا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا ہوا ہے؟ میں اس کی دونوں بیوی ہیں، اس وقت زندہ ہوں گی دنیا میں، پاکستان میں ہوں گی، اس کے بچے جو ہوں گے، میں سب کو ان کو کہتا ہوں اس صادق کو قبول کر لو، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا آپ لوگوں کو ملے گی۔ یہ جھوٹا آدمی تھا، ایک نمبر کا جھوٹا آدمی تھا، مجھے نہیں پتا اس وقت جیل میں پڑا ہوا ہے، زندہ ہے یا ہلاک ہو چکا ہے، بھلے اس کو سزائے موت تو ہو چکی ہے۔ میں اس کے اہل و عیال کو، اس کی بیویوں کو بھی، اس کے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ آ جاؤ میری طرح، میں صادق ہوں، میں وہی ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مرزا غلام محمد صاحب کو آپ علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں ایک نشان رحمت دینے کا وعدہ فرمایا تھا، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نظام دیتا ہوں، اسی کے موقع جو تو نے مجھ سے مانگا۔ میں وہی موت نشان رحمت ہوں اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ سے علم پا کر کھڑا ہوا ہوں۔ تو میں اس کی دو بیویاں جو ہیں، اس کے اہل و عیال ہوں، اس سے بھی کہتا ہوں کہ آ جاؤ میری طرف، میں صادق ہوں،
باقی جو اس کی بیوی ہیں میں ان سے کہوں گا کہ آپ کے خاوند دیکھ لیا اپنا حال، اس کے دودھ اور پانی کا پانی آپ لوگوں نے دیکھ لیا کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے۔ میں تو ایک کمزور آدمی ہوں، جرمنی میں رہتا ہوں، میرے پاس تو یہ طاقتیں نہیں ہیں، اللہ کا کام ہے، اللہ نے پکڑا اس بندے کو، یہ مفتری اللہ جھوٹا آدمی ہے۔ تو آگے 15 جون 2012 الہامی سوچ عنوان دیا ہے۔ میرے دل میں آتا ہے کہ پہلے سوچتا تھا کہ شاید عبدالغفار جمبہ قصوروار نہ ہو، مگر اب نہیں۔ یہ اس کے الفاظ میں لفظ بلفظ میں پڑھ رہا ہوں، آپ پڑھ لینا، غالباً نیوز نمبر 151 پہ یہ باتیں ہیں، یہ الہام اس کے۔ تو آگے 12 اکتوبر 2012 کشف، پھر کشف دیکھتا ہے کوئی، کہتا ہے دیکھا کہ عبدالغفار جمبہ کے ہاتھ میں کیلوں کا بڑا گچھا، بریکٹ میں لکھا ہے لونگر ہوتا ہے، وہ اسے پکڑ کر کھڑا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ کے نیچے سے کاٹ کر میں اس طرح وہ گچھا، یعنی بریکٹ میں لکھتا ہے لونگر کیلوں کا، لے لیتا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں چند ایک کیلو رہ جاتے ہیں۔ وہ حسرت سے میری طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہوں کہ جمبہ سوچتا ہوگا کہ کیسے تیزی سے یہ کاٹ کر لے گیا ہے۔ اب دیکھیں نا، کاٹ کر لے گیا تو کدھر گیا ہے، کتنے زریل اور سوا تو ہوں ہے، یہ تو کشف دیکھتا پھردا سی، یہ سب تیری نفس دیا گلاں سی، یہ سارے نفس دے تیرے دکھائے کشف کش تھے، کتنے تو وہ گچھے گچھے کھوندا ہے میرے ہاتھ اپنے جھوٹے نفسانی کشفانی دی شکل دے کتنے زلیل اور رسوا ہوں، اگر تو زندہ ہے تاہم سزائے موت پا کر اب اسلام آباد کی دہشت گردی کی عدالت نے آپ کو سزائے موت دی اور اس وقت جیل میں ذلیل اور رسوا ہوتا پھر رہا ہے۔ میں پھر بھی اس کی دونوں بیویاں تھیں زندگی میں نے سنا ہے، اس کے 2 شادیاں تھیں، اس کی 2 بیویاں تھیں، اس کے بچے تھے، میں ان سے اس خطبہ جمعہ میں کہوں گا کہ آ جاؤ صادق کی طرف، صادق کو قبول کر کے اللہ کی رضا پالو۔ تو باقی میں اس کی بیویوں سے بھی کہتا ہوں، ناصر احمد سلطانی ایک پرلے درجے کا جھوٹا مفتری اللہ انسان تھا، کوئی نہ اس کا کوئی اللہ سے کوئی تعلق تھا، نہ اس کو الہام ہوتا تھا، یہ سب جھوٹ مجھے اپنے پاس سے بنائے اس حادثے کے متعلق۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے۔ تو سامعین ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو میں نے پڑھ کر سنا ہے دیکھ لیں گے۔ تو اگر میں آخر میں بتا دیتا ہوں، یہ سب میں نے پڑھ دیا ہے۔ 22 مارچ 2017 سلطانی کی گرفتاری ہوئی، یہ بھاگتا پھر رہا تھا، چھپتا پھر رہا تھا پاکستان میں، غالباً یہ پھر ربا سے، یا جس کا نام اس وقت جناب نگر ہے، وہاں سے اس کو پکڑا گیا 22 مارچ 2017 کو، اور پھر 8 جنوری 2021 کو اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے انہیں سزائے موت سنا دی۔ سلطانی صاحب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے۔ میں اس کی دونوں بیویاں اگر زندہ ہیں اس دنیا میں، اس کے بچے، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ اس شخص نے اس کے بچوں سے کہتا ہوں تمہارے باپ ایک مفتری اللہ تھا، اس نے مجھے والا کا چیلنج دیا، اور اس کی بیویوں سے بھی کہتا ہوں کہ تمہارا یہ جعلی پتہ نہیں خامند تھا کیا شیطان تھا، اس نے مجھے موالے کا چیلنج دیا تھا، تو اور دعا کی تھی کہ سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، تو کر دیا اللہ نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ میں اب بھی اس کی دونوں بیویوں سے کہوں گا کہ صادق اور سچ کو قبول کر کے اللہ کی رضا پالو، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ آپ کے خامد جیل میں ہے، وہ سزائے موت پا چکا ہے، تو اپنی آخر ٹھیک کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے تمہارے لیے کہ اس صادق کو، اس موعود ذکی غلام مسیح الزماں، یا موعود مجدد صدی 5 یا نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کی پیشگوئی جو آسم نے اپنی امت کے آگے بیان فرمائی ہوئی ہے، اس کا مستحق، یعنی موعود محمدی مسیح عیسیٰ بن مریم کی جو پیشگوئی ہے اس کا مستحق ہوں خاکسار، اس کو قبول کر کے اپنی آخرت ٹھیک کر لو۔ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ اللہ سے صلح کر لو اس صادق کو قبول کر کے۔ تو باقی اپنا میں بتا دیتا ہوں سامعین کو، اگر ممکن ہوا تو میں خطبہ جمعہ میں کوشش کروں گا، دکھا بھی دوں گا۔ BBC Urdu.com اسلام آباد 8 جنوری 2021 کو وہاں پر خبر لگی ہے، یعنی یہ جو میں نے BBC Urdu.com اسلام آباد، وہاں پر خبر آئی تھی اس کے متعلق کہ بھی اس کو 3 اور لوگ تھے، انہوں نے بھی اس قسم کے کوئی جھوٹ بولے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ہتک کی تھی، توہین مذہب کے جرم میں، پھر ان لوگوں کو، اور ان میں ناصر احمد سلطان بھی تھا،
ان کو سزائے موت ہوئی۔ تو بہرحال میں نے حوالہ دے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ دیکھو نا، یہ جھوٹے اور مفتری تھے جو اس عجز کو موبائلوں کے چیلنج دیتے پھر رہے تھے۔ 26 جون کا جو خطبہ جمع تھا 2026 کا، اس میں منیر اعظم اور فاضل جمال کے میں نے چیلنج کا ذکر تفصیل کیا ہوا اپنے خطبہ جمع میں، سب لوگوں نے سن لیا ہوگا خطبہ جمع بھی۔ اور الغلام.com نیوز نمبر 57 پر وہ سارا اس نے جو ممالک کا چیلنج لکھ کر بھیجا، وہ میں نے تھوڑا سا پڑھ کے بھی تھوڑا سا سنایا تھا۔ اس جو مرخہ 26 جون 2026 کے خطبہ جمعہ میں لوگوں نے وہاں پر وہ نیوز نمبر 57 میں پڑھ لی ہوگا سارا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں نے ایک دوسرا جھوٹا مدعی جو مجدد صدی 15 بنا پھرتا تھا، ناصر سلطانی، اس کا جو ممالک کا چیلنج اس سازش کو دیا گیا تو اس کا میں ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر شرارتی جو لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، حق سے دور لے جاتے ہیں، نفسانی الہام بناتے ہیں اپنے پاس سے، تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمایا، اگر یہ رحم کے قابل ہیں، ورنہ ان کو شرارتوں، ان کے جو مکروہ عزائم ہیں، ان سے لوگوں کو بچا۔ اور پھر ناصر سلطانی صاحب، وہ تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، آپ اس نے دیکھ لیا ہوگا۔ ابھی بھی میں ناصر سلطانی اگر زندہ ہے، جیل میں ہے، تو اس سے ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی توبہ کر لے، استغفار کر لے جیل میں، اللہ سے معافی مانگ کہ میں نے کس انسان کو، عبدالغفار جمبا کو، ممالک کا چیلنج دیا تھا، اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا ہے۔ یہ عاجز ناصر سلطانی ایک سچا اور صادق انسان ہے۔ اس عاجز کو اللہ تعالیٰ نے 10 دسمبر 1983 میں بتا دیا تھا، اور مجھے اس عاجز کو اللہ تعالیٰ نے معمور من اللہ تو کے طور پر کھڑا کیا، اور مجدد صدی 15 کے طور پر کھڑا کیا۔ اور اللہ نے مجھے بتایا کہ اے عبدالغفار، تو ہی وہ چلہ اور شاہپور میں محمدی مریم کو جو میں نے پیش ہوئی نازل کی تھی، اس پر اس کا مصداق تو ہے۔ اور تو یہ بھی اللہ نے مجھے بتایا کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش گوئی انہوں نے بھی کی ہے اپنی امت کے آگے، اس کا مصداق بھی تو یہ ہے۔ تو میں آج بھی کہتا ہوں ناصر سلطانی صاحب، اللہ سے توبہ کرو، آخرت پتہ نہیں اب تو زندہ ہیں یا مر چکے ہیں، اگر زندہ ہیں تو ابھی بھی توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو کہ کس انسان، کس صادق کو میں نے والے کی چیلنج دیا تھا، اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا ہے۔ اور آپ کی اگر بیویاں زندہ ہیں تو ان سے بھی کہتا ہوں توبہ کر لو، استغفار کرو اللہ سے، بہت اللہ سے معافی مانگو۔ اور آج بھی آپ کے لیے اسی میں بہتری ہوگی کہ آپ اس صادق کی طرف آئیں، اس کو قبول کر لیں، تا اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کی آخرت بھی ٹھیک ہو جائے۔ اور اس کی بچے جو ہیں ناصر سلطانی کے، اگر پاکستان میں زندہ ہیں، کتنے ہیں مجھے نہیں پتہ، ان سے بھی کہوں گا کہ اس صادق کی طرف آ جاؤ، اس کو قبول کر لو، اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضا آپ لوگوں کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ سامعین کرام، یہ تو باتیں تھیں ناصر سلطانی نے جو مجھے ممالک کا چیلنج دیا اس کے حوالے سے۔ آخر میں میں پھر حضرت مرزا غلام صاحب کا ایک حوالہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب، ہمارا مذہب اور عقیدہ، اس کے عنوان سے ملفوظات جلد 4 صفحہ 558 پر فرماتے ہیں: حضور علیہ السلام یعنی محمدی مریم مرزا غلام احمد السلام فرماتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور قرآن شریف خاتم الکتب۔ اب کوئی کلمہ یا کوئی نماز نہیں ہو سکتی جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کر کے دکھایا، اور جو کچھ قرآن شریف میں ہے اس کو چھوڑ کر نجات نہیں مل سکتی۔ جو اس کو چھوڑے گا جہنم میں جاوے گا۔ یہ ہمارا مذہب ہے اور عقیدہ ہے۔ یہی میرا مذہب اور میرا عقیدہ ہے، میرے اہل و عیال، میری جماعت کا۔ اس کے بعد سامعین کرام، حضرت امام غزالی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:
وہ مجدد صدی بھی بعض لوگ تو ان کو مانتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ میں سلطانی صاحب کو بھی، اگر وہ زندہ ہے، جیل میں ہے، تو اس سے یہی کہوں گا کہ معافی مانگ لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان سزاؤں سے نجات بھی دے دے، سزائے موت سے بھی نجات دے دے، اور سلطانی کی جو بیویاں اور جو بچے ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ معافی مانگ لیں۔ امام غزالی کا پھر الفاظ میں پڑھ کر سناتا ہوں آپ لوگوں کو۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ پھر میں کچھ الفاظ ہیں عالم اسلام کے مشہور فلسفی الکندی، انہوں نے بڑی خوبصورت ایک نصیحت کی ہے لوگوں کو، اور لوگوں کو چاہیے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وہ فرماتے ہیں ہمارے لیے یہی مناسب ہے کہ ہم سچائی تسلیم کرنے میں نہ شرمائیں، اور جہاں کہیں سے بھی وہ حاصل ہو اسے اپنے میں جذب کر لیں۔ جو سچائی کی تلاش میں نکلتا ہے اس کے لیے خود سچائی سے زیادہ کوئی شے قیمتی نہیں ہے، یہ اسے کبھی کم حیثیت نہیں بناتی، کبھی رسوا نہیں کرتی۔ تو میں مسٹر ناصر احمد سلطانی صاحب، اگر وہ زندہ ہے اس دنیا میں، اس کے اہل و عیال جو ان سے بھی کہتا ہوں کہ حق اور سچ کو قبول کرنے میں آپ کی عزت میں فرق نہیں پڑے گا، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، اگر کوئی آپ کے پاس عزت ہے تو الکندی صاحب نے جو فرمایا ہے بالکل سچ فرمایا ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے الکندی صاحب کی اس نصیحت سے فائدہ اٹھائیں۔ سامعین کرام، بانی جماعت احمدیہ امام مہدی اور خاکسار کی روحانی ماں حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے فضلوں اور رحمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام، اور آج خاکسار مدعی موعظ ذکی غلام مسیح الزماں عبدالغفار جمبا بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور رحمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہی کچھ عرض کرتا ہے جو میری روحانی ماں نے 1 صدی قبل شکر ادا کیا تھا اللہ تعالیٰ کا۔ حضور صاحب فرماتے ہیں آج میں یہی عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور، تجھے حمد و ثنا زیبا ہے پیارے، تجھے حمد و ثنا زیبا ہے پیارے، کہ تو نے کام سب میرے سنوارے، تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے۔ سلطانی صاحب موبائلوں کو چیلنج دیتے پھر رہے تھے مجھے، کہاں ہو آج اگر زندہ ہو تو؟ گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے منائے۔ سامعین کرام جو میرے خطبات سنتے ہیں، لیکچر سنتے ہیں یا میرے مضامین پڑھتے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ شخص تھے پہلے ناصر منیر احمد اعظم کی، اس نے موبائل کا چیلنج دیا مجھے، اس کا ذکر کیا ہے میں نے اپنے 26 جون 2026 کے خطبہ جمعہ میں، اس کا نتیجہ دیکھ لیا آپ لوگوں نے۔ اس ناصر سلطانی نے بھی مجھے موبائل کا چیلنج دیا، میں نے پڑھ کر اس کی تحریریں سنا دی ہیں، اب دیکھ لیجیے کیا اس کا نتیجہ ہوا، اور وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، اگر زندہ ہے تو، یا وہ ہلاک ہو چکا ہے۔ بعض ایسی بھی خبریں ہیں، وہ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ جیل میں ہلاک ہو چکا ہے، پر ہمیں پتہ نہیں ہے سچی بات، اتھینٹک بات تو اللہ جانتا ہے، کیونکہ مجھے اتنی معلومات نہیں ہے۔ بہرحال میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ حضور یہ کہ گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے، الحمدللہ رب العالمین، کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے، شریروں پر پڑے ان کے شرارے، شریروں پر پڑے ان کے شرارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے، انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی۔ مسٹر ناصر احمد سلطانی صاحب، اس کی جو بیویاں ہیں، اہل و عیال ہیں، جہاں پر بھی ہیں پاکستان میں، سنیں کیا ہوا اس کے نتیجے کا، اور موبائل کا چیلنج جو مسٹر ناصر احمد سلطانی نے صادق کو دیا، اس کا کیا نتیجہ نکلا،
کیا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا؟ وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ موبائلوں کے نتیجے میں انہیں ماتم، ہمارے گھر میں شادی، فسبحان الذی اخذ الاعادی۔ سامعین کرام، خاکسار اگلے کچھ چند ہفتے کیل سے باہر رہے گا، تو میری عدم موجودگی میں جماعت احمدیہ اسلاف سنگ کا کوئی دوسرا صاحب علم آدمی خطبات جمعہ پڑھاتا رہے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب دوبارہ میں کیل میں واپس آ جاؤں گا تو پھر میں اپنی ذمہ داریوں سنبھال لوں گا۔ اسی پہ میں آج کا اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا، ہوا مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔